ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اس زمین پر رہنے کے لیے نہیں بلکہ امانت دار اور ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے۔ آج دنیا بھر میں ماحولیاتی آلودگی، جنگلات کی کٹائی، پانی کی قلت اور فضائی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی جیسے مسائل سنگین صورت اختیار کر چکے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ماحول کی حفاظت کو سائنس یا حکومت کی ذمہ داری سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام نے 1400 سال پہلے ہی ماحول، جانور، درختوں، پانی اور زمین کی حفاظت کے اصول بیان کر دیے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم، صحیح احادیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ ایک مسلمان کی ماحول کی حفاظت کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس حوالے سے 15 اہم باتیں مختصر مگر جامع آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے امانت بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 30، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان زمین کا مالک نہیں بلکہ اللہ کا نائب ہے، اور نائب کی ذمہ داری امانت کی حفاظت کرنا ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 61 ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اسی نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور تمہیں اس کی آباد کاری کا ذمہ دار بنایا۔ اسلام صرف عبادت کا دین نہیں بلکہ تعمیر، آباد کاری اور حفاظت کا بھی دین ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں فساد پھیلانے سے بھی منع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاعراف آیت نمبر 56 وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ فساد فی الارض میں صرف قتل و غارت نہیں بلکہ ہر وہ چیز اور کام شامل ہے جو زمین، پانی، ہوا، جانوروں اور انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ آج کی زبان میں فضائی آلودگی، دریاؤں میں گندا پانی چھوڑنا، جنگلات کا بے دریغ خاتمہ اور پلاسٹک سے ماحول کو آلودہ کرنا اور پانی کو ضائع کرنا، یہ سب اسی فساد کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور تیسری بات ہے کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 190 ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق، رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب ایک انسان سمندر دیکھتا ہے، پہاڑ دیکھتا ہے، درخت دیکھتا ہے، بارش دیکھتا ہے، تو وہ صرف قدرتی منظر نہیں بلکہ اپنے رب کی قدرت کی نشانیاں دیکھتا ہے۔ اسی لیے ماحول کی حفاظت دراصل اللہ کی نشانیوں کا احترام ہے۔ چوتھی بات ہے کہ ماحول کی حفاظت میں صفائی ایک اہم کردار رکھتی ہے، اور صفائی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ اور مزید ایک اور حدیث میں فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر راستے میں سے ایک کانٹا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے تو آج سڑکوں، گلیوں، پارکوں اور دریاؤں میں کچرا پھینکنا کتنا بڑا اخلاقی جرم ہوگا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ مسلمان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی کو دھواں، بدبو، شور، گندگی یا آلودگی سے تکلیف دینا بھی اس تعلیم کے خلاف ہے۔ لہذا شور کی آلودگی سے بچیں، گندگی نہ پھیلائیں، دھواں اور فضائی آلودگی کم کریں، عوامی مقامات کو صاف رکھیں۔ محترم ناظرین، ان 5 باتوں میں ہم نے جانا کہ انسان زمین کا مالک نہیں بلکہ امین ہے، زمین میں فساد پھیلانا حرام ہے، ماحول اللہ کی نشانی ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور دوسروں کو تکلیف دینا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لیکن ابھی گفتگو کا اہم ترین حصہ باقی ہے۔ اب آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں ان عملی تعلیمات کو سمجھتے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اسلام میں درخت لگانے کی بھی فضیلت ہے۔ درخت صرف پھل یا لکڑی کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الواقعہ آیت نمبر 63 اور 64 افرأیتم ما تحرثون، بھلا یہ بتاؤ کہ جو تم کھیتی بوتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ یعنی بیج انسان بوتا ہے مگر اگاتا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اسی طرح درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان بھی درخت لگاتا ہے پھر اس میں سے کوئی انسان، پرندہ یا جانور جو بھی کھا لے وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ غور کیجئے، یہاں صرف انسان نہیں بلکہ پرندے اور جانور بھی شامل ہیں، یعنی ایک چڑیا بھی اس درخت سے دانہ کھائے تو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت قائم ہونے پر بھی ہمیں درخت لگانے کی ترغیب دی ہے۔ مسند احمد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو اور تم اسے لگا سکتے ہو تو تم اسے ضرور لگا دو۔ یہ حدیث ہمیں امید، تعمیر اور مثبت سوچ کا درس دیتی ہے۔ اسلام مایوسی کا نہیں بلکہ تعمیر و اصلاح کا دین ہے۔ ساتویں بات پانی کی حفاظت کے حوالے سے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 30، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ آج دنیا میں کروڑوں لوگ پانی کی قلت کا شکار ہیں۔ اسلام نے 1400 سال پہلے ہی پانی بچانے کی تعلیم دے دی تھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے بھی پانی کے اسراف سے منع کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جو وضو میں زیادہ پانی استعمال کر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ اسراف ہے۔ اس نے کہا، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگرچہ تم بہتے ہوئے دریا پر بھی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ اسلام وسائل کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور قرآن میں اسراف کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کرو یعنی فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ حکم صرف کھانے کے بارے میں نہیں بلکہ ہر نعمت کے بارے میں ہے، بالخصوص پانی کے بارے میں۔ آٹھویں بات جانوروں کے حقوق کے بارے میں ہے۔ اسلام نے جانوروں کے ساتھ بھی رحم و کرم کی تعلیم دی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحمت کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور جانوروں پر رحم کرنے کے معاملے میں ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرنے لگو تو چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو اور تم اس کو آرام پہنچاؤ۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے، ایک عورت نے جو کہ وحشیہ تھی، گناہ گار تھی، لیکن اس نے ایک کتیا کے پیاسے بچے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور ایک ایسی عورت کہ جس نے بلی کو بھوکا باندھے رکھا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ اس نے اس کو کھانا کھلایا نہ ہی اس کو آزاد کیا کہ وہ خود کھا لے، اسی بنا پر وہ عورت جہنم کے مستحق ہوئی۔ ناظرین، یہ اسلام کی رحمت کا عظیم نمونہ ہے۔ اور نویں بات پرندوں پر رحم کے حوالے سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ کچھ صحابہ نے کسی پرندے کے بچوں کو اٹھا لیا تو وہ پرندہ بے چین ہو کر اڑنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جس نے اس پرندے کو اس کے بچوں کے ذریعے سے تکلیف پہنچائی ہے، لہذا اس کے بچے واپس رکھ دو۔ ذرا غور کیجئے کہ اسلام صرف انسانوں کے حقوق نہیں بلکہ پرندوں کے جذبات کا بھی احترام کرتا ہے۔ اور 10ویں بات ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے حوالے سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اسی لیے سڑکوں کے اوپر کچرا نہ پھینکا کریں، پلاسٹک کو مناسب جگہ پر تلف کیا جائے، گلی، مسجد، بازار اور پارکوں کو صاف رکھا جائے۔ ہر سال ہر بندہ کم از کم 1 یا 2 درخت ضرور لگائے۔ پانی ضائع نہ کریں، جانوروں اور پرندوں پر بھی رحم کریں کیونکہ یہ سب عبادت بھی ہے اور صدقہ بھی۔ ناظرین، اب تک ہم نے جانا کہ اسلام درخت لگانے، پانی بچانے، صفائی اختیار کرنے اور جانوروں پر بھی رحم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اب ہم ان برائیوں کا ذکر کریں گے جن سے اسلام نے منع کیا ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک مسلمان ماحول کی حفاظت میں عملی کردار کیسے ادا کر سکتا ہے۔ 11ویں بات یہ ہے کہ آلودگی پھیلانا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آج فضائی آلودگی، آبی آلودگی، شور کی آلودگی اور پلاسٹک کا بے جا استعمال پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ الروم آیت نمبر 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندر میں فساد لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ظاہر ہو گیا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے غلط اعمال کے اثرات زمین، پانی اور ماحول پر بھی پڑتے ہیں۔
12ویں بات، اسلام نے ہمیں راستوں اور پانی کے ذخائر کو آلودہ کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 لعنت والے کاموں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے راستے یا سائے کے مقام پر قضائے حاجت کرنا، یعنی جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہو یا وہ جگہ کہ جہاں پر سایہ ہو، کوئی درخت کے نیچے جہاں لوگ بیٹھتے ہوں، وہاں پر قضائے حاجت کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں پانی کے ٹھہرے ہوئے ذخائر کو بھی گندا کرنے سے منع فرمایا گیا۔ یہ احادیث واضح کرتی ہیں کہ اسلام عوامی مقامات اور پانی کے ذرائع کو آلودہ کرنے سے روکتا ہے۔ 13ویں بات، اسلام ہمیں اعتدال اور میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاعراف آیت نمبر 31، وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے، خواہ وہ پانی ہو، بجلی ہو، خوراک ہو یا دیگر وسائل۔ 14ویں بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادہ اور ماحول دوست تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعتدال، صفائی اور سادگی کا نمونہ تھی۔ آپ علیہ السلام پانی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے، صفائی کا خصوصی اہتمام فرماتے، جانوروں پر بھی رحم کرتے، درختوں اور کھیتی کی اہمیت کو بیان کرتے، بلا ضرورت کسی چیز کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ زندگی آج کے دور میں بھی ماحول کی حفاظت کا بہترین نمونہ ہے۔ اور 15ویں اور آخری بات یہ ہے کہ مسلمان ماحول کی حفاظت کیسے کرے۔ اگر ہر مسلمان یہ 5 کام اپنا لے تو معاشرے میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہر بندہ کم از کم ہر سال 1 درخت ضرور لگائے، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے تحفہ بھی۔ دوسرا، پانی کی حفاظت کریں، وضو، غسل، گھریلو استعمال یا کھیتی میں پانی ضائع نہ کریں۔ تیسرا، صفائی کو معمول بنائیں، اپنا گھر، مسجد، محلہ، گلی بازار اور پارک کو صاف رکھیں۔ چوتھا، جانوروں اور پرندوں کی حفاظت کریں، گرمیوں میں پانی رکھیں، بے وجہ تکلیف نہ دیں اور ان کے مسکن محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ 5واں، وسائل کا ذمہ دارانہ استعمال کریں، بجلی، ایندھن، کاغذ اور دیگر نعمتوں کا بے جا استعمال نہ کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ ماحول کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہے، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ آنے والی نسلوں کا حق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم اکثر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ماحول کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت، اداروں یا سائنسدانوں کی ہے، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق اس ذمہ داری میں شریک ہے۔ یاد رکھیں، ایک درخت لگانا عبادت ہے، راستے سے گندگی ہٹانا صدقہ ہے، پانی بچانا سنت ہے اور جانور پر رحم کرنا اللہ کی رحمت کا سبب ہے، زمین کو آباد کرنا اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر ہر مسلمان اپنے گھر، اپنی گلی، اپنے محلے، اپنی مسجد، اپنی پارک سے اس کا آغاز کرے تو پورا معاشرہ بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زمین کی اصلاح کرنے والوں میں شامل فرمائے اور زمین میں فساد پھیلانے والوں میں شامل نہ کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں ماحول کی حفاظت کی ذمہ داری کو سمجھ سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں آ کر یہ ضرور بتلائیں کہ آپ ماحول کی حفاظت کے حوالے سے آج سے کون سا عملی قدم اٹھائیں گے۔